ایک الارمنگ سچویشن ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ لادین ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اگر تو خاص طور پہ یوتھ کے لیے آپ نے بتایا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک فیشن کے زمرے میں کچھ لوگ لیتے ہوں اٹینشن گین کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایک منفرد زاویے سے گفتگو کریں اور لوگ ان کو اٹینشن دیں. تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو نگلیکٹڈ بیہیویئر فیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہے، چاہے وہ سوسائٹی کی طرف سے ہے، تو وہ اس نگلیکٹ کو کور کرنے کے لیے، اٹینشن پانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک زاویہ اپنے اوپر طاری کر کے پیر ہو جاتے ہیں. بہت بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں اس کا چونکہ اس سے کنیکشن بھی بنتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ کیسے. ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیز کو کھو رہا ہے، ایمان. ہاں، وہ کتنی بڑی چیز کو کھو رہا ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس اسے سمجھائی نہیں گئی ہے. صحیح. تو اس کو وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، میں اس کو جنزی کے ٹرم میں کہہ کول لگنے کے لیے، یہ کول ہوتا ہے آج کل کہنا کہ نہیں میں کچھ نہیں مانتا، میں تو بس اپنے دل کی مانتا ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں بس میں وہ کرتا ہوں. کول لگنے کے لیے ایسے بیان دینا، سوسائٹی میں فٹ ان ہونا. آپ کو پتہ ہے یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، قرآن کریم کا دردناک لفظ جو ہے، سب سے دردناک لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ یا لیتنی، کاش. بلکہ کسی کی زندگی کا بھی سب سے دردناک لفظ جو ہے وہ کاش ہے. کاش اس لیے دردناک ہے کہ سب کچھ چلا گیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوا ہوتا تو میں اپنا ایک، میرے چاچا یہاں مارگلا ہلز میں رہتے تھے، ان کی بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کی وائف کو وہاں پہ سانپ نے ڈس لیا. اچھا. انہیں وہ ہاسپٹل لے گئے، پر 3-4 دن بعد ان کی فوتگی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے ان سے رہ گئے. تو وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ کاش ایسے کرتا، کاش ایسے کرتا. حالانکہ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ اس میں آپ کا کوئی اس پین سے وہ نکل نہیں پا رہے. جب انسان کہتا ہے نا کہ میں کاش، یہ بہت دردناک لفظ ہے کیونکہ گزر گیا ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو. قرآن کریم نے یہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا، اور ایک چیز جو استعمال کی ہے نا، وہ چیز ہے دوست، کمپنی، سوشل سرکل. کاش میں فلاں سے دوستی نہ کرتا. یہ جو آپ نے کہا نا کول لگنے کے لیے، میری اس دن ایک انگلینڈ میں ایک بچی ہے، بھی ایسٹرو فزکس پڑھ رہی ہے، اس سے بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا ان کی باتوں سے کہ وہ جس سوشل سرکل میں رہ رہی ہے اس نے انہیں بہت افیکٹ کیا. ہمارے بچے جب جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں، یو ایس جاتے ہیں، اب انہیں وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں فٹ ان کرنا ہے. اب وہاں کا آپ کو مائنڈ سیٹ پتہ ہے، تو یا تو آپ بالکل اکیلے رہیں گے یا آپ نے فٹ ان کرنا ہے. اب فٹ ان کرنے کے لیے آپ کو کول لگنے کے لیے، ان جیسا لگنے کے لیے شاید ویسی باتیں کرنی پڑے آپ کو. صحیح. تو یہ جو آپ کی بات ہے نا، یہ بھی 100% ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. پر یہ جو پہلی بات میں نے کی نا، جن کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. وہ سوسائٹی میں رہتے رہتے یہ سوال اس کے ذہن میں آنا بھی، وہ کول لگنے کے لیے کہتا ہے اور پھر وہ شک بڑھتا جاتا ہے اس کے ذہن میں اور زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ جو مذہب ہے اس میں فریڈم نہیں ہے، تمہارے پاس اپنے اختیارات، چوائس، سوچنا، لاجک یہ نہیں ہے. تو اس کو لگتا ہو کہ میں اگر ریلیجن پریکٹس کروں گا تو قید رہوں گا، اور وہ قید سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یا فراغ کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہوں لوگ. بہت خوبصورت بات کی. بلکہ مجھ سے ایگزیکٹ سوال ایک جو ایتھیزم کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دین میں تو سوال کرنا نہیں ہے، آپ مجھے کیسے کہتے ہیں کہ غور و فکر کریں؟ تو میں نے کہا کون سی آیت کوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ، پر دین میں سوال کرنا نہیں ہے. میں نے کہا دین، قرآن کریم تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم تو ہمیں یہ کہتا ہے سورہ انفال کی 22 نمبر آیت میں کہ بے شک بدترین جانور، یہ لفظ اتنا سخت ہے، بدترین جانور وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن کریم تو ہمیں یہ کہتا ہے سورہ ملک میں کہ جب دوزخ والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ گناہ کیا تھا تمہارا، تو وہ کہیں گے وقالوا لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. اور جواب میں کہا جائے گا فاعترفوا بذنبہم، ابھی آپ نے اصلی گناہ کا اقرار کیا. اصلی گناہ یہ ہے تمہارا، تم نے عقل استعمال نہیں کی، غور نہیں کیا، سوچ نہیں کیا، سمجھا نہیں چیزوں کو. تو یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ
لوگوں کو لگتا ہے ایسا امیج بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ نہیں بس آپ نے فالو کرنا ہے. ابھی بھی ہیں لوگ کہتے ہیں, مجھے کمنٹس میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے, نہ مانے, ہم کوئی دلیل دینے کے قائل نہیں ہیں, ہم لوگ کیوں دلیل دیں گے, نہیں اگر مانتے تو. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پہ تو ذمہ داری ڈالی گئی ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کا ہر ایک لفظ ہم پہ حجت ہے, ہم نے کرنا ہے وہ. اور وہ ہمیں کہتی ہے, ہماری امت کو کیا کہتی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو اگر لوگوں کے ناس کے لیے کہا گیا, مسلمانوں کے لیے ناس, لوگوں کے لیے, تم لوگوں کو کیسے کنونس کرو گے؟ ایک شخص ایتھیسٹ ہے, نان مسلم ہے, وہ قرآن کریم کو, پیغمبر کو, اللہ کو نہیں مانتا, تو آپ اسے کنونس کرنے کے لیے کون سے آرگومنٹس استعمال کریں گے؟ کیسے اسے اس طرف لے کے آئیں گے؟ ہم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے, اس کے بغیر آپ یہ کام کر نہیں سکتے. قرآن کریم جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جب میں نے پڑھا, اس میں سے ایک بہت بڑی چیز جو یہ نکل آئی وہ غور و فکر ہے کہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے, سمجھنا ہے چیزوں کو, اور بصیرت سے لوگوں کو لے کے آنا ہے. ایسے تمام نوجوان جو آپ کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ وہ یہ سلسلہ کم سے کم شروع کر دیں, سیکھنے کا, سمجھنے کا, غور و فکر کا. اور یہ آپ کے پاس سوال بھی بہت آتا ہے, جو دشواری ہے وہ یہ ہے کہ شروع کہاں سے کریں, تو اس کا کوئی سولوشن آپ یا ریمیڈی؟ دیکھیں, ہمارا مسئلہ کیا ہے, میں نے سٹارٹ میں بیان کیا, اٹینشن, فوکس نہیں بنا سکتے ہم لوگ. صحیح. سب کو لگتا ہے ٹھیک ہے, پر ساری زندگی فوکس نہیں بنا پائیں گے. یہ وہی ایگزام کی پریپریشن ہے جو ہم ہر سال اسکول میں کہتے تھے نا, اس دفعہ میں پہلے دن سے پہلی کلاس سے اسٹڈی اسٹارٹ کروں گا تو فائنل ایگزام کے لیے مجھے پھر ضرورت نہیں پڑے گی. پر وہ اسٹارٹ کبھی نہیں کرنا پڑتا تھا. وہ جو اگر ایگزام میں ایک چھٹی ہوتی تھی اس دن بھی میں کام نہیں کرتا تھا, جس رات ایگزام ہوتا تھا بس وہی پڑھنے بیٹھتا تھا. یہ ہم سب اس میں بھی یہی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز وہ فوکس اور اٹینشن بنانا ہے. میرا یوتھ کو ایک پیغام ہوگا, یہ ٹائم بہت قیمتی ہے. یہ اٹینشن جو آپ بیکار کی چیزوں کو دے رہے ہیں یہ بہت قیمتی چیز ہے. آپ نے آہستہ آہستہ بیبی سٹیپ سے سلو سٹارٹ کریے. یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے کہا سب چھوڑ دیا, آپ نے آہستہ سٹارٹ کریں. آپ ایسے کریں, سٹارٹ میں 5 منٹ دیں, 10 منٹ دیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں, ڈائریکٹ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 10 منٹ میرے دن کے آپ کے, میں آ گیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم, میں نے آپ کو یاد کیا, میں آ رہا ہوں آپ کی کائنات پہ, اپنی ذات پہ, اس کتاب پر غور و فکر کر رہا ہوں. تو جب آپ یہ سٹیپ لیں گے تو آپ نے 15 منٹ 10 منٹ جو بھی آپ دے سکتے ہیں ریگولرلی دینا ہے پھر. اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس 10 منٹوں میں آپ کی زندگی کے تمام کام آ جائیں گے, تمام سوچے آ جائیں گے, آپ کو یاد ہو جائے گا وہ بھی رہتا ہے, وہ بھی رہتا ہے, وہ بھی رہتا ہے. پر اگر آپ اس پر ٹک گئے, آپ کو وہ نالج ملے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لے سکتے. آپ کو وہ فیلنگ ملے گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. صرف قرآن کریم نہیں کہہ رہا, کائنات, قرآن کریم, آپ کی ذات. میں نے سٹارٹ قرآن کریم سے لیا, وہ پھر مجھے ان تمام چیزوں میں لے گی. دوسری بات, اٹینشن بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سویلائزیشن میں اٹینشن بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی میتھڈ یوز ہوتا رہا ہے, یوگا یوز ہوتا رہا ہے, دوسرا کہ میرا فوکس قائم ہو. ہمارے پاس سب سے پاورفل ٹول ہے, وہ ہے نماز. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو نا, جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں, جیسے آپ کھڑے ہوں گے نا, آپ کی باڈی ایک جگہ ہوگی, آپ کا دماغ کہیں اور چلا جائے گا. میں نے تو وہ کیا تھا, وہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا تھا, یہ کیسے ہوا, اور اسی ٹائم امام صاحب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ جائیں گے دوسری تھی, تیسری کون سی رکعت تھی پتہ نہیں, بس آپ کا باڈی ایک جگہ. اسے مائنڈ فلنس کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی اور آپ کا ذہن دونوں ایک جگہ پہ رہیں. نماز اس کا سٹارٹنگ بیٹل ہے جو آپ نے سٹارٹ کرنی ہے. تو نماز میں آپ نے یہ ایفرٹ سٹارٹ کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ کھڑے ہو نا تو آپ کا ذہن جائے گا, ضرور جائے گا, آپ نے واپس لے کے آنا ہے. آپ نے چھوڑ نہیں دینا کہ بس فلائٹ موڈ پہ آپ ہو جائیں اور بس اوپر نیچے ہوتے رہیں, دماغ وہاں نہ ہو. کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم ہے ہی نہیں, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم تب ہوتا ہے جب آپ کانشیسلی وہاں اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ کی کانشیسنیس کو بگا دیا جاتا ہے. تو یہ لڑائی جب آپ سٹارٹ کریں گے, آپ کا فوکس بلڈ اپ ہوگا. فوکس بلڈ اپ ہوگا, آپ وہ 15 منٹ دے سکیں گے, وہ 30 بنے گا, وہ 45 بنے گا. آپ کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا, یہ ٹائم گزر جائے گا. یہ کنویئر بیلٹ ہے, یہ آپ نہیں روک سکتے. معنی صرف یہ رکھتا ہے کہ اس ٹائم کو, اس اٹینشن کو آپ نے کہاں یوز کیا, اور یہی آپ کا سٹارٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ دن, یہ بات آپ جب بھی سنیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ہوں گے, آپ اس لمحے کو یاد کریں گے. ایسے یاد کر کے خوش ہوں گے کہ میں نے اپنا فیصلہ بدلا, یا اسے یاد کر کے کاش کہیں گے کہ میں بدل لیتا.
یہ آپ کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس ہو سکتی ہے. زبردست جی.